ایک صحابی کو یاد کرنا ہے، صحابی کو یاد کرنا ہے، تو حضور کی یاد فرمانے کے کچھ دیر بعد وہ آتے ہیں ہمت ہوئی، عرض کیا حضور آپ نے مجھے یاد فرمایا؟ ارشاد ہوا، ارشاد احسان ہوا، میں تو کچھ دیر پہلے آواز دیا تھا کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز مکمل کر کے آنے میں داخل سرکار نے ایک آیت سنائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا تم نے قرآن پاک کی آیت سنی کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول آواز دیں تو تم فوری جواب دو؟ تو حضور مجھے کیا کرنا تھا؟ تو تمہیں نماز جہاں تک تم پڑھے تھے وہ چھوڑ کے آ جانا چاہیے تھا۔ اچھا نماز چھوڑ کے آ سکتے ہو؟ سرکار اگر یاد فرمائے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، حضور نے یاد فرمایا تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی وقت نماز کی حالت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور سرکار کی بات سنے، سرکار نے جو حکم یاد فرمایا وہ مکمل کر لے، مثال کے طور پر فرمایا جاؤ پوجا کے جاؤ، یہ کرو وہ کرو، وہ سب کام کر لیا، کر لینے کے بعد نماز انکمپلیٹ تھی۔ اگر ہماری نظر میں دیکھیں تو نماز تو ٹوٹ گئی، جی نہیں، حضور کے بلانے پر ایسا کرے تو نماز ٹوٹے گی نہیں۔ جب سرکار کا کام مکمل ہو جائے گا اور مکمل ہونے کے بعد سرکار فرمائے ٹھیک ہے کام ہو گیا جاؤ، تو وہ جب واپس جائے گا، جانے کے بعد وہ جو 2 رکعت کی نماز چھوڑ کیا تھا وہ پھر سے ریپیٹ نہیں کرے گا، جہاں رکا تھا وہاں سے کنٹینیو کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنا بھی عبادت، رسول کی بات سننا بھی عبادت، وہ عبادت میں تھا، یہ بھی عبادت ہے، اس عبادت کے بعد جا کے پھر اسی عبادت کو کرنا، یہ آداب ہے۔ لیکن اب حضور کی بات کسی اور نہیں کر سکتا۔ اب کوئی یہ کہ میرے استاد ہے بہت بولا کہ نماز پڑھنے بھاگ گیا ہے، وہ نماز کی فرضیت، واجب نماز، سنت نماز، یہ نمازیں تو یقیناً اہم ہیں، اور اگر کبھی بوڑھے ماں باپ اولاد کو بلائیں، انہیں جانتے ہیں بچہ کیا کر رہا ہے اور ان کو سخت ضرورت ہے، کوئی بات تو فریش رہتے ہو نہ کرنا کیا چلنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ بندہ اولاد اگر نماز پڑھ رہی ہے اور نفل نماز پڑھ رہی ہے تو ان کو یہ تاکید ہے کہ وہ اپنی نفل نماز چھوڑ کے والد والدہ کے پکارنے پر حاضر ہو جائیں، کیونکہ وہ ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی بات ماننا کس نے حکم دیا؟ تو بس فرق سمجھو، اللہ کی بات، اللہ کے حکم میں بات کا بھی اور لا الہ الا اللہ میں یہی اقرار بات کرتے ہیں، کوئی نہیں ہے عبادت کے قابل سوائے، کوئی نہیں ہے عبادت کے قابل سوائے عبادت و شکر، عابد و شکر، عبادت کرنے والا، معبود وہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، تو معبود حقیقی ایک ہی، اب ڈپلیکیٹ ہو گئے بنا لیے لوگ، لیکن حقیقت میں تو ایک ہی معبود ہے، اور وہی معبود لا الہ الا اللہ، آپ پڑھتے جاتے ہیں اور اسی معنی اللہ، یہ بات بڑی اچھی بات ہے، اللہ کی شان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس میں لا الہ الا اللہ یہ شروع ہے محمد رسول اللہ سرکار کی رسالت ہے، اعلان، لیکن سرکار کو مانے اور کوئی اللہ کو نہیں مانے تو سرکار کو تو مانتا ہی مانتا ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ یہ ایسے جملے ہیں ایسے حروف میں لیٹرز ہیں کہ بندہ اگر بولنا چاہے تو بہت آسانی سے بول سکتا ہے، کمزور بھی ہوگا تو بول سکتا ہے، مرتے وقت جب پوری کمزوری طاقت بھی کمزوری میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس وقت بھی وہ بول سکتا ہے، خالی زبان آنے کی ضرورت ہے، ہوٹ بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایسا پیارا کلمہ ہے
عبادت اللہ، اس کے بعد یہ تو تھا عبادت کرو تو نماز ضروری، روزہ ضروری، زکات ضروری، حج ضروری. آپ دیکھ رہے ہیں کون سے آپ سچویشن میں کس کنڈیشن میں ہیں اس کے حساب سے نماز. ولا تشرکوا بہ شیئا، دوسری بات فرمائے اس میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا. شریک ٹھہرانا مطلب ملانا، ایسوسیٹ کرنا، ملاوٹ کرنا. تو اللہ میں شریک کرنا مطلب نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرو. عبادت شریک کرنا کا سوال ہے. اللہ کو ایک مان رہے ہیں پھر اس کی شکایت اس میں شریک کیسا کر رہے ہیں. تو بتلایا گیا کہ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، 2 رکعت نماز فجر کی ادا کرتا ہوں خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے، خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے، خاص اللہ میرا مقام شریف. یہ بول کے ٹائم ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ بھی ہے کہ میں نماز پڑھوں اس کو دیکھ لینا، میں اچھی پڑھوں اس کو دیکھ لینا، سن لینا. اس طرح وہ عبادت خالص نہ رہی، اس خالص عبادت میں ملاوٹ ہو گئی. اس کو کہتے ہیں ریاکاری، دکھاوے کا کام. اور ریاکاری کو بھی ایک طرح کے شرک میں شمار کیا گیا. شرک ہے وہ ایک کو شرک الگ ہے جو اللہ کو عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے جیسا کسی کو سمجھ رہے ہیں، وہ مشرک نہیں کوئی. لیکن عمل میں اگر کسی کو آپ ملا لیے تو کیا ہوگا؟ اخلاص کا لازم، پیورٹی چلی گئی. اللہ ہمارے اعمال کو اخلاص کی دولت. تو یہ پہلی بات تھی کہ عبادت صرف اللہ کی کرو اور اس کی ذات میں، صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. حج عمرہ کو جانے والے کیا کرتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لا شریک لک لبیک، لا شریک لک. تیری ذات میں کوئی شریک نہیں. جو کلمہ پڑھتے ہیں چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اس کی ذات میں کوئی شریک، تیری ذات میں کوئی شریک. تو اس شریک مت ٹھہراؤ. تو ہر وہ کام جس میں شرکت کی وہ آ جائے اسے بچا جائے. اس کے بعد ساتھ یہ پہلا جو جملہ تھا، پہلی جو بات تھی، صرف عبادت اللہ کی کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. یہ پہلے یہ فوری دوسرا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین سب کو معاف میں بڑھ جائیں. والد کو باپ بولتے ہیں، والدہ امی کو بولتے ہیں، دونوں کو ملا کے کہیں تو والدین. اب یہ والدین کا انتظار اچھا حسن سلوک کرو. حسن سلوک کیا کرو سر کے ساتھ؟ ان کا بہت بڑا حق ہے. یہ ایک معاملے ہے قرآن مجید میں. ایسے اور مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنی عبادت کے حکم کے فوری بعد والدین کرتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کا وجود، آپ کی موجودگی، آپ کی زندگی، آپ کا جسم، اس کے لیے اصل تو اللہ ہے حقیقی، لیکن سورس ماں باپ. سورس ماں باپ. اس لیے ماں باپ کی بڑی اہمیت. اللہ کے بعد ماں باپ کا اللہ نے ذکر فرمایا میری عبادت کرو مجھ سے، مجھے کسی میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ بہت سے مقامات ہیں. اللہ جو حقیقی آپ کا خالق ہے، اور ماں باپ اللہ نے جن کو آپ کی دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا، ان کے ساتھ رسول کو. یہ کس سے کہا جائے؟ تو انسان کی زندگی کے ذرا تھوڑا کھولنے کا اس کو. اس کے اگر دیکھا جائے تو 4 اسٹیجز رہتے ہیں سب کے. 4 اسٹیجز تک ہم 3 سمجھتے ہیں. 4 اس بات کو سمجھنے کے لیے میں 4 بتاؤں.
الگ الگ ایک زندگی تو آیا تھی مگر دنیا میں نہیں آتا ہوں ماں کے پیٹ میں، یہ پہلا اسٹیج ہے. دوسرا اسٹیج بچپن، تیسرا اسٹیج جوانی کا، چوتھا اسٹیج بڑھاپا. جو پہلا اسٹیج ہے اس پہلے اسٹیج میں ماں کتنا برداشت کرتی ہے، باپ کتنا کچھ خرچ کرتا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے، یہ سب آپ دنیا میں دیکھتے چلے. کوئی ضرورت نہیں. ایک شخص بڑا نادان نہ سمجھ دنیا کی دولت کے معاملے میں ناراضگی کا اظہار کرنا تھا. ہمارے ماں ہمارا سب کچھ کرے ہمارے باپ کچھ کرے اس بات ایسا نہیں ہمارا نانی پالے نہیں، ہم نانی کو سلما بولے نانا نانی پالے. نانا نانی تو پیدا ہونے کے بعد پالے، پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں کس کے پیٹ میں تم رہے وہ آپ کو مانو تو یہ سمجھنا پڑتا ہے. سنتے ہیں ایک شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی. حضرت عمر کو معلوم تو بلا کے کیا کرے اس کے پیٹ میں گھڑا گھڑا بن کے بولے ایسی بنا رہا ہوتا ہے کل تک گھڑا بنا ہو رہا ہے. کوئی بولے گا گھڑا بن کے رہا 24 گھنٹے میں حالت نہیں بڑا ایک زنگ لگا ہوا ہے چلے تو مشکل یہ تو مشکل یہ تو مشکل یہ تو مشکل دوسرے نے آپ کو حضرت کیا مصیبت لگا دی تو تیرے کو احساس دلا رہا تھا کہ تو نے اپنی ماں کے ساتھ بسلوکی کی، تو ایک دن 24 گھنٹے اس گھڑے کو لگا کر نہیں رکھ سکا جبکہ تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں ایک دن میں 9 مہینے رکھا، 9 مہینے تجھے رکھ کر سنبھالا. تو جب احساس ہو کہ کتنی مشکل سے اس نے تجھے پالا تو آ کر کے ماں کے ساتھ نہیں کرتے. اس طرح ماں کوئی سمجھ نہیں ماں کا اپنا تو بڑا ہے. ماں کے بارے میں کہا جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو والد کے بارے میں کہا جنت کا بیچ کا دروازہ والد ہے. تو والد اب یہ جو پیدائش سے پہلے کا اسٹیج ہوا چھوٹے رہنے بچپن میں تو سبھی ہمارے تو گھس کے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کس کے لیے خاص طور سے اما جا کے وہاں سے کتنا بھی نماز گھس کے مارا کھا نہیں سکتا نہیں پلو مار کے چھوڑ لے نہیں داؤ میں گئے تو ساتھ چلتا ہوں باہر کے ساتھ وہ ٹائم تو سب ماں مچ کرتے اصل امتحان کب ہے ماں کے لیے جب بچہ تھوڑا بڑا سمجھدار ہو وہ منزلیں کھلانے پلانے دھلانے دھلانے ہاں بیمار پڑا تو فکر کرنے کے لیے سب منزلیں چلی جاتی ہیں. بچہ جب جوان ہو جاتا تو ماں باپ کی طاقت کمزوری بدل اور بچوں کی طاقت ڈبل ہو یا میں بھی کچھ ہوں ماں کو کھڑی نظر ہے باپ کو نظر ہے ہاں بولا سمجھنا اس کے بعد اور منزل ہے جب آپ جوان ہو کے کمانے لگیں گے تو کمانے لگیں گے تو 4 پیسے آتے ہیں تھوڑا کھاتے تھوڑا گوشت آتے دماغ خراب ہے میں بھی کچھ پہلوان ہوں تو کس سے بھی لڑے سکتے ہوں کس سے مار اسی طرح 4 پیسے آتے سمجھتے ہیں میں بھی بہت میرا پیسہ اس وقت سب جھکا کے رکھنا ہے یہ جو بھی پیسہ ہے جو کچھ ہے سب میرے اما باپ کا صدقہ ہے میری ماں کی دعا ہے میرے ابا کی دعا ہے. اس وقت کیا میرا پیسہ میں کہنا ارے کیا گوشت اس کے بعد اس جگہ میں بڑھ جاتے ایسا کہنا ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا ماں باپ کا کیئر ان کو ضروری تھا اب ایک ایسا زمانہ تھا جب ماں باپ کو کیئر کرنے کی ضرورت رہتی فکر کرنے کی ضرورت رہتی
बोलती हुई बात बार बार बोलते, पूछी हुई बात बार बार पूछते। अब औलाद अगर सादतमंद है, औलाद अगर समझदार है तो जी जी 10 मत, अगर नहीं तो क्या आपने वही शुरू कर दी, बोले से पहले बिल्कुल हो गया। तो यहाँ है क्या, और फिर शादी हो गई, बीवी आ गई, बच्चे हो गए, बच्चों को हम बाबा को कैसे समझते, वैसे वक्त भी हाँ हमारे माँ बाप का भी था, मेरे माँ बाप को बड़ा थोड़ा सा इधर भी उधर दोनों, लेकिन बीवी बच्चों की बात आई तो मेरे को देखना है, मेरे को देखना है, अम्मा बोल मैं अकेला चल गया, मैं अकेला चल गया, नहीं लेना, वो भाई लेना, ये भाई लेना। तो वैसे वक्त में अपने आप को खुश नसीब उस वक्त समझिए जब आपको मौका मिल रहा बाबा और एक बाप अपने बेटे के साथ बेटे वो झाड़ तो क्या है, होता है पापा फिर झाड़ के देखी ना होता है, तो मन बोला कि मेरे कुछ बुढ़े हो गए, अरे कितने बदल दो, जब से 4 बार बोल दिया तो बाप ने बेटे जब तुम छोटे थे तुम इससे ज्यादा काम करते थे, पूछे सवाल पूछे 10 सवाल पूछते जाते थे और हर बार प्यार से देखो बेटे वो है बेटा हाथ होता है, खाली 2-3 चिड़चिड़ होता है, ये समझिए बात नहीं। माँ बाप के दुआओं से इंसान की तरक्की का सीना तय होता है, कुछ नहीं घर में खाली घर उन्हें मौजूद है तो बस जन्नत है, जन्नत तुम्हारे घर। ये मैं ऐसे नहीं कहा, ये शुमार हादीस से बात तो फरमाया कि जिसने माँ या बाप में से किसी एक को पा लिया और फिर वो जन्नत ही नहीं हुआ तो ऐसा शख्स लानत है उसको। माँ बाप की जन्नत पाने के जरिए एक बात क्या कि अगर किसी ने अपने माँ या बाप से किसी को मोहब्बत की निगाह से देख लिया, प्यार की मोहब्बत से निगाह, हज का सबब हम क्या समझ रहे हैं आजकल आखिरी तरबियत खत्म हो गया, हम ये समझ रहे दे देना वो कर देना लाके दे देना, आप कुछ भी कर लीजिए अपने चमड़े को काट के उसकी चप्पल बना के देंगे, माँ बाप का अदा अदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जैसे अल्लाह की इबादत का अदा नहीं हो सकता, वैसे माँ बाप की खिदमत का आपने अदा नहीं हो सकता, और वो खिदमत जवानी के वक्त में जवाब करे फंसा है, जवाब करे ताकत है, जवाब करे और क्या है बेटों के अंदर खराबी देखी, भवा आपके भवा खिदमत करते बस भवा बिगड़ा रहता करे शिकायत करते वो भी है मेरे माँ बाप, और आपको उनके रहने तक खिदमत करना, उनकी फिक्र करना, अब जाने के बाद में अच्छा बहुत झगड़ा है। एक भाषा सुनाया था, एक बड़े बुजुर्ग आदमी थे, उनको जो है भूख लगी तो बेगम को भूख बोले बेटे भूख लगी खाने को कितना खाएंगे, इस बात से खाते रहेंगे, खाली खा खा के छोटा भी खाता है ऐसे बता। उसके बाद मुझे तबीयत खराब हुई, क्या कहते मुझे अब उसका पूछो रोजाना खाना दे उन्होंने वो तुम क्या चीज हो गई मेरी बाबा, मैं हर उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, क्या चीज हो गई बाबा दूसरे का अपना ख्याल है, इतना उन्हें खाना दे रही साहब करते इतने बड़े बड़े ज्यादा कभी चलो जिंदा रहते तो भूखे वाली। तो जब जिसका जो लिहाज करना है ये समझने के लिए माँ बाप की मौजूदगी में भी अदब है, उनकी गैर मौजूदगी में भी अदब है। ये दो बात जा रहे हैं क्या बोलूं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ठीक है जाऊंगा, खाली पैसे का से जा वहां जाने के बाद 1 साल 2 साल 1 जनरेशन उनके बच्चे यहाँ
یا اچھے گھروں میں والدین کی بچوں کی طرف سے جو اہمیت رہتی ہے، خدمت رہتی ہے، پوری کی جائے، نہ بول سکتے، نہ ٹوک سکتے، نہ ڈانٹ سکتے، تو بچے لبرل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک دو جنریشن کے بعد تو اللہ ہی عملے جو ان کا دین مذہبی باقی رہا۔ ایک صاحب یہاں سے وہ امریکہ گئے تھے، کسی کام سے گئے تھے، یہاں کا پہلے کام تھا، وہاں بھی کوئی رات ان رشتے داروں کے ساتھ بیٹھے بات کرتے ہیں، ایک آئے فون لگائے گھر میں، فون پہ بات کرتے کرتے ان کے لیے ہمیں دیکھیے آپ کے والد محترم بات کرنا چاہتے ہیں، تو بندہ جو اپنی بیوی سے بات کرتے مجھے بیٹھا ہوتا والد محترم کا جو نام سنا بات کرنے کو آپ بولتے اٹھ جی بابا جی 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 بولا دیکھ کے بچے ہنس رہے یہ کیا بابا تو ہے بھی نہیں، مگر وہ بچوں کے والدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا زبردست تربیت ہے کہ والد آج موجود نہیں ہے ہمارے سامنے، اتنے ہزار کلومیٹر دور ہے، خالی والد کی آواز آ رہی تو بندہ احترام میں کھڑا ہوا۔ عادت ہے کہ اساتذہ ہے، بزرگ ہے، والدین فون پہ رہتے ہوئے آئے آئیں، لیکن اگر تو ان بعد میں اپنے بچوں کو پورے میرے دل کا حسرے دیکھ کے یہ تو اتنا زبردست تربیت کا نمونہ ہے کہ دیکھو ان کی والد ماں ہے تو یہاں سے مدد کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ تربیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اور ایک بات کیا ہے سننے والے میں بھی ہوں گی سب کے لیے عرض کر دیتا ہوں، بعض گھروں میں والد کی اولاد کے پاس عزت نہیں، بعض گھروں میں والد کی اولاد اتنی عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، تو آپ یہ اس کا سبب جانتے ہیں؟ بچوں میں والد کی عظمت بیٹھے یا والد کی عزت خاک میں مل جائے، یہ دونوں چیزوں کا انحصار رہتا ہے۔ آج کل زیادہ کیا ہوگا مائیں سارا وقت اپنے شوہر کی ٹھیک ہے ماں کیا کرے، میں ڈیڈی کیا کرے، ایسا کرے ایسا کرے ایسا کرے، تو اماں کی محبت میں بہت سے دور رہتا، اماں کی محبت میں بہت سے دور، اب اماں کو سب سمجھتا جبکہ خالی اماں سے دنیا میں نہیں آنا، یہ سارے طرف نہیں ہے، خالی پتہ ہے اماں بہت دور میں خیال رکھتا نہیں، تو مائیں کیا کرتی ہیں مطلب اتنا زیادہ سسرال کے بارے میں والد کے بارے میں بولتی ہے کہ بچوں کے دلوں میں والد کی عظمت، والد کا مقام مرتبہ گھٹ جاتا، یہ غلط ہے۔ اور جن گھروں میں بچوں کے دلوں میں والد کی عظمت رہتی ہے، والد کا ادب کرتے ہیں، والد کا خیال رکھتے ہیں، وہاں پر کارنامہ ماں کا ہوتا ہے۔ ماں بولتی ہے والدین کو دلوں سے جائے ماں کرو، یہ والد کے فرما بردار بنانے میں ماں کا بہت رول ہے، بہت بڑا رول ہے۔ اب ایک وقت ایسا بھی ہوا کسی بات میں ماں باپ کے درمیان کچھ ہو گئی تو بچے بولے ماں کو ایسا بول رہے ہیں، ارے وہ میرا ان کا معاملہ ہے، تمہارا باپ ہے تم مدد کرو، میرا ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن تمہارے لیے وہ والد ہے، والد کا ادب کرنا، والد کا خیال رکھنا۔ تو آج کے زمانے میں والدین کے خاص طور سے والد کے بارے میں بچوں کا جو رویہ عجیب غریب ہو گیا ہے، اس کا ایک ریزن میں ساری ماؤں کو اس کے لیے قصوروار نہیں کہہ رہا تھا، عرض یہ کہ ایسے معاملات میں ذرا طریقے سے سب سمجھ میں آتا، ماں کی ماں جھکائی تو اولاد بات کرنا چاہتا، ماں نے جھکائی ماں سارا بچگان کرتے رہی تو ماں ایسا کرے دادا ایسا کرے، بچے کے دل میں ایک جگہ پر سنو ایک جگہ کے پاس گیا کسی صاحب کے ساتھ، وہ جگہ پہ بولے آپ صاحب ایک بڑی گھٹنے کی بات بتاؤ کیا ہے، بولے ہم جب شروع ہوئے تھے آج سے 60-70 سال پہلے، اس وقت کوئی بچہ پاوا لگا لیتا تو توڑ لیتا، ہم دیکھتے تھے بابا آتے تھے، چچا آتے تھے، تایا آتے تھے، بھائی آتے تھے، اب سسٹم چینج ہوا، اب دیکھا تو کیا ہے نانا رہا
معمول ہے. اس سے سمجھو مطلب بچوں کے پاس دنیا کی اہمیت ہو گئی, دنیا کی اہمیت ایسا ہو رہا. یہ چیزیں ہمارے معاشرے کی ہیں, ان پر غور و فکر کرنا چاہیے. بات تبھی ہو رہی ہے والدین کا. اب کوئی پوچھے کہ صاحب والدین تھے تک تو جو کرنا تھا, اب والدین جانے کا کیا چارج تھے, ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ دنیا کر سکتے بھائی, بچپن میں بھی بھائی کر, جوانی میں آپ کو کرنا ہے, آپ بوڑھے ہونے تک گزرے پہ والدین کے لیے کیا کرنا تو بتایا گیا. والدین سلامت ہیں, ان کی خدمت کرو, سلامت رکھو, ہر ایک کام دو, اور والدین گزر جائیں تو ان کے لیے پہلی چیز ان کی آخری خدمات, دوسری چیز انہوں نے جو وعدے کیے ہوئے لوگوں کے وہ قرضے کر لیے تو ادا کرو, وصیت کی ہے تو پوری کرو, اور والد والدہ کے گزر جانے کے بعد ان کے لیے سارے ثواب کرتے رہو, اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو, تو ان کے ساتھ ان کی وجہ سے جو تم اس سے سلوک کرو گے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب, وہ بھی والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کا ایک پارٹ ہے. چاچا کے ساتھ, پاپا کے دوست کے ساتھ, خالہ کے ساتھ, امی کے رشتہ داروں کے ساتھ جو سلوک کریں گے آپ, وہ سلوک بھی ماں کی وجہ سے ہوگا. تو یہ ہے, اور وقفے سے خبر پہ جاتے رہیے. لوگ سالوں میں جانا خبر پہ جانا, ماں کے باپ کے والد کی خبر پہ جاتے رہنا, دعا کرتے رہنا, ان کا حق ہے. تو اس طرح پہلی بات اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اس کی ذات میں کسی شریک میں ٹھہراؤ, ذرا بھی کچھ بھی مت ملاؤ, اور والدین کے ساتھ کرو. اس کے بعد پھر تیسری بات آ رہی ہے, اس میں سلوک کرنے میں سب سے زیادہ والدین. پھر وَبِذِي الْقُرْبَى, یہ قربا کیا ہے؟ قربا مطلب رشتہ دار. اب آپ رشتہ داروں کی بات کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کرو. رشتہ دار میں سب سے زیادہ اس میں سلوک کے حقدار کون ہے؟ ماں باپ کے بعد. اب دیکھیے کیا کئی مقامات پر ماں کو چھوڑ دیے, باپ کو چھوڑ دیے, بڑے سسرال کے اوپر بولے بارے نیارے والے فنافی سسرال ہو جائے, بولتے سر ایک فنافی شیخ, فنافی اللہ, فنافی رسول, فنافی بہت باتوں میں بہت ہی زیادہ سسرال میں تم ہو گئے تو فنافی سسرال ہو گئے. ماں کی فکر نہیں, بہت کی فکر نہیں, دنیا کہاں جا رہی ہے, بچے سسرال ساس ایسے ہو رہے بات, اس لیے بولنا پڑ رہا ہے. ذی القربیٰ کون ہے؟ تین حصہ. ذی القربیٰ تین حصہ. ایک آپ کے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آنے والے لوگ, جو آپ کے بھائی, حقیقی بھائی کے بہن کے, ان کے علاوہ پھر ہے والد کے رشتے دار, والد کے دادا دادی, چچا تایا پھوپھی, یہ جو رشتے دار ہیں آپ کے, کسی کا تعلق پیدا ہونا گناہ ہے. گناہ یہ جو بولتے ہیں کہ میں مر گیا تو تم نہیں آنا, میں تمہاری صورت دے دوں گا, سب گناہ نہیں. اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے. اتنے لوگ ہیں دادا دادی چچایا تایا پھوپھیاں. اب تائی ماں ٹھیک ہے, تایا کی وجہ سے تائی ماں تو باہر کرتے ہیں. اسی طرح پھوپھو ماں اپنے اپنا موبائل کس کی میں, موبائل کسی کی میں, پھوپھا باہر کے خیال رکھنا, ان سے خونی رشتہ نہیں آتا, خونی رشتہ نہیں ان سے. اس کے بعد ادھر آ گیا امی کی طرف, پھر کوئی نانا نانی ماموں خالہ, خالو تک باہر کے, مامیاں باہر کے. باہر کے لوگ بدسلوکی مت کریے, لیکن یہ لوگ قریبی رشتے دار کے, آپ کے رشتے دار ہیں لوگ. ہم کیا کرتے ہیں, غیروں کے ساتھ سلوک کرتے اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ میں سلوک نہیں کرتے. سلوک کرتے تو کیا, سلوک کرتے تو آتے رہنا, جاتے رہنا,
خوشی میں، غمی میں، عید میں دو روز دیتے رہنا، پوچھتے رہنا، ضرورت ہے تو خدمت کرنا، پیسوں کی ضرورت ہے تو خدمت کرنا، نہیں فزیکل آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، بیمار ہے جانا جاتے رہنا، بڑا حق ہے ان کا، حق ہے ان کا کرنا ضروری ہے، یہ رشتہ نبھانا ضروری ہے، یہ ہے قریبی رشتہ قربا۔ اب اس کے بعد ایک تو امی ابا کی اولاد ہے، دوسرے ددیال کی ہے، پھر اپنی اولاد، اپنے رشتے دار سسرال میں خیال رکھنے کا رہتا، لیکن خونی رشتے جو ہوتے ہیں یہ ایسے خونی رشتے ہیں کہ یہ خونی رشتے آپ کے بنائے میں نہیں ہیں، آپ کے بنائے میں نہیں ہیں، ماموں کیسا بنے، چاچا کیسا بنے، آپ جیسا ہی اپنی والدہ کے پیٹ میں آئے، والد کے رشتے داروں سے آپ کا رشتہ قائم ہو گیا، والدہ کے رشتہ سے آپ کا رشتہ قائم ہو گیا، یہ رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، خونی رشتہ یہ میں چھوڑ دے رہا ہوں، سب رشتہ والے تو چھوٹنے والا نہیں ہے، جو رشتے یہاں آ کے بنتے نا وہ رشتے ٹوٹتے، جیسے مثال کے طور پر انہوں میرا خاندان کے انہوں خاندان کے ان کے پاس کے مرد ان کی عورت کے دونوں کے درمیان شادی ہوئی تو وہ ٹوٹ سکتا، یہ خونی رشتہ نہیں ہے، ہاں ان کی جو اولاد ہوگی وہ اولاد کے لیے ماں باپ کا رشتہ ہوگا، لیکن یہ جو خونی رشتے ہیں یہ توڑ نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، صلی الرحم صلی رحم کو، اس کے بعد فرمایا وہ بھی ذل قربا کے بعد قریبی رشتہ دار کے علاوہ والیتاما، شادی کو لے جانا، ابھی نہیں میں اسے تکلیف ہونی پہنچی تو پہنچی، تعلقات رکھنا قائم رکھنا اللہ کی خاطر، اس کے بعد والیتاما، یتاما کس کو بولتے ہیں، یہ یتاما یتیم کا بول رہا ہے، ایسے بچے جن کے سر سے سایہ ہوتا ہے، یتیموں کی مدد کرنا، ان کا خیال رکھنا، والمساکین غریب لوگ، مسکین، محتاج، ضرورت مند، نیڈی پرسن، ان سب کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اس میں سلوک کوئی زبان سے کرنا ہے، کوئی پیسہ زبان دونوں سے کرنا، کوئی دونوں سے کرنا، کسی کے پاس پیسہ ہے پیسے سے نہیں کرو، اور وہ پیسہ دیتے وقت میں پیار کرنی سے ہمدردی سے پیش آؤ، ایسا پیسہ پھینک دے دیں گے تو نے بولی ہاں پیسے کا بہت غرور ہے، یہ پیسہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، انہیں غصہ میرے آگے میں چلے جاتا، اور اگر پیسہ نہیں ہے پیار سے، اب میں جو چھوٹے رہے سنتا تھا کہ کبھی فقیر آ ہم اسے کہتے ہیں معاف کرو تو بتا میں غلطی کیا کروں، معافی میں کہتا ہوں، بولتے تھے کہ حکم ہے آپ مدد کر سکتے کرنے کی کنڈیشن میں کریے، نہیں تو ان سے معافی چاہیے کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکا، اچھے بول کرو، اچھے انداز میں ان سے معافی مانگ لیجیے، مگر ان کو ستائی مت، جھیٹی مت دیجیے، تو یہ ہمارا دین مسکینوں محتاجوں کے ساتھ ضرورت مندوں کے ساتھ سلوک کرنا، اللہ کو اس کو عمل میں توفیق۔ اس کے بعد نمبر آ رہا ہے والجار، جار کیا ہے؟ انگلش میں پانی کے جگ بھی جار ہوتا ہے، وہ جو مکسی رہتی ہے نا اس کا بھی جار ہے، لیکن یہ جار عربی میں جار کہتے ہیں پڑوسی کو، یہ جار پڑوسی کا، رشتہ داروں کا بھی کرنا، یتیموں کا بھی کرنا، غریبوں کا بھی کرنا، پڑوسی کا بھی کرنا، کیا جی ہاں پڑوسی کا اتنا خیال کرنا، اتنا خیال کرنا، اتنا خیال کرنا، رسول پاک شہر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو احکام اللہ کے میرے پاس آتے تھے تو بار بار پڑوسی کے بارے میں مجھے تاکید کی جاتی تھی کہ آپ لوگ بولتے ہیں پڑوس 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 نہیں، تو مجھے خیال ہونے لگا کہ اتنا زیادہ پڑوسی کے میں تھے تو کہیں سنیے کہیں اس پڑوسی کو میری جائیداد میں حصے دار بھی بناتے کہ کیا اتنا دیر خراب نہ میں ایسا ہوا کرنے لگا کہ کئی پڑوسی کو جائیداد میں حصے دار بھی بناتے کیا اتنا دیر خراب اس میں
جو خود مزے سے کھا کے پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کے بغل میں بازو رہنے والا پڑوسی بھوکا سو جائے، پوچھا کیا سکتا ہے پڑوسی کے بارے میں؟ میرے سیدھے ہاتھ کے پڑوسی کو میں جو پایا سرکار کو پایا تمہارے گھر سے جس کا دروازہ قریب ہے وہ زیادہ ابھی پڑوسی کہاں تک ہوگا؟ تو بعض علماء اس پرشن بھی لکھے ہیں 40 گھروں تک پڑوسی ہوگا، آپ کے گھر سے 40 گھروں تک پڑوسی ہوگا، تو اس کے ساتھ اسی درجے کا اس نے سلوک۔ آج ہم جو زہر پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس زہر کو ختم کرنے میں یہ چیز بہت مہم، آپ کا پڑوسی کوئی بھی ہو اس کے ساتھ پیار سے بات کریں، بیمار ہو جائے کیا کیا کرنا ہے، بیمار ہو گیا کسی کرو، ضرورت مند ہے اس کا خیال رکھو، کھانا کھلاؤ، اس کے غم میں شریک ہو، اس کی خوشی میں شریک ہو، اس کے واسطے اچھے مبارکباد دو اس کو، یہ سب چیزیں پڑوسی چاہے کوئی ہو اس کے ساتھ۔ اس کے بعد میری جان ہوئی قربا، اچھا پڑوسی میں دو خدمت، ایک وہ جو پڑوسی ہے ساتھ میں اسے رشتہ بھی ہے، تو 3 قسم کا اس کے ساتھ حق بن جاتا ہے، ایک مسلمان ہونے کا، دوسرا پڑوسی ہونے کا، تیسرا رشتہ ہونے کا، 3 اور فرمایا بولے جاتے ظلم اور اجنبی، پڑوسی ہے لیکن اجنبی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کے ساتھ لیکن اس کا درجہ پہلے جو رشتہ دار پڑوسی ہے اس کے ساتھ دوسرے ظلم، اور جو اجنبی پڑوسی اس کے ساتھ دوسرے ظلم، وہ صاحب الجنب نشین، آپ کے ساتھ مجلس میں رہنے والا، آپ کو ساتھ دینے والا، کہیں پہ وقت پہ کام آنے والا، وہ دوست کا پڑوسی، وہ بنی السبیل اور مسافر، یہ سب یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اس نے ظلم کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ طرف سے، وہ بنی السبیل، سبیل کے راستہ، ابن سبیل، مسافر اور مسافر، وہ مہمان کا نہیں ہونا، فرمایا اور جو تمہارے جس کے تمہارے خالی غلام اور بچہ ان کے ساتھ حکم اللہ دے رہا ہے، یہ ہے خدمت خلق کا قرآنی منشور، آپ کو ہر ایک کے ساتھ ظلم کرنا ہے، حتیٰ کہ خادموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے غلام کو کسی بات پر سزا دے، حضور کو پیچھے سے تشریف لائے اور ایک شخص نرمی اختیار اور نرمی، تم جتنا اس پر کنٹرول رکھتے ہو نا، تمہارے اوپر بھی اس سے زیادہ کنٹرول رکھنے والا ایک ہے، آپ کے کنٹرول میں اگر وہ ہے تو آپ اس کو سزا دے دیں، لیکن آپ یہ مت بھولیے کہ آپ بھی کسی کے کنٹرول میں ہیں۔ اور ایک صحابی کو سرکار ایک نوکر کی ایک دن میں کتنے کو کیا معاف کروں؟ حضور فرمایا 70۔ تم لوگ کیا کرتے ہو تو تمہارا خالق رازق پروردگار معاف نہیں کرتا، تو اور جو ہم کھائیں ان کو کھلائیں، ہم کھا رہے ہیں زبردست، ان کو کھلائیں اتراوا، یہ ہے بہت مقامات پر۔ اب یہ ہمارا دین، ہمارا اسلام 1400 سال سے پہلا، تو لوگوں نے دیکھا کہ دوسرے لوگ جس طرح نوکروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور جو اسلام کی تعلیمات والے ہوتے ہیں وہ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو کئی لوگ خالی اس چیز کو دیکھ مسلمان دیکھیے اس لوگوں کو خرابی دیکھتی چاہیے، یہ جو ذات پات چھوٹ چھاپ کا مسئلہ یہاں پہ، اس کے علاوہ انگریزوں میں بھی انہیں کالا ہے، نیگرو ہے، انہیں نیچ ہے، ہم اعلیٰ ذات کے ہیں، ہم گورے ہیں، تو یہ سب چیز تھی۔ تو وہ لوگ جو ہے جب حج کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ کالے گورے پست قد اونچے قد والے ہر طرح کے لوگ سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ منظر دیکھیں گے تو مسلمان
تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پاس کام کرنے والوں کو، ڈرائیورز کو، ان لوگوں کو ایسا ماتھما بیٹھ کے کھا لیا ہم نے کہیں بات اٹھا حیران ہو جاتے ہیں ایسا ایسا ہوتا ہم جو کھاتے وہ کھلایا کون سی کہیں درست اس طرح وہ معاملہ کا نہیں معلوم مجھے تو اس زمانے کے غلاموں کا نہیں معاملہ ہے، لیکن آج ہمارے دور میں جو ہمارے ماتھے کام کرنے والے ان کو آپ نیچ میں سمجھیے، کمتر مت سمجھیے اور ہلکا مت سمجھیے، ان کا بھی سیلف ریسپیکٹ ہے، ان کی بھی عزت ہے، اس کا خیال. اور ایک بار پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ابھی تو سسٹم الحمد للہ ختم. پہلے زمانے میں لوگ خریدے بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے بیچے جاتے تھے، غلام بازی ہوتے. ایک مرتبہ ایک شخص ہے غلام تو حضور کے پاس کیا ہے، حضور ہمارے بہت برا ہے. اس دوران میں کہا سرکار میں کوئی تکلیف ہوئی میں اس کو آزاد کر ٹھیک ہے کفارہ مطلب آزاد کرنا مت دو جیل میں چھوڑ دینا اس کو، ورنہ اس کو بیچے تو بیچے آتے اور آزاد. تو آزاد کرنے کے لیے ہمارے اسلام میں باقاعدہ ترغیب دی گئی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی موقعوں پر ہم کو قسم کھا لی توڑنا ہے، کیسا توڑ دی کیا کفارہ ہے، روزے میں غلطیوں کو غلام آزاد. تو اس طرح غلام آزاد کر کے غلاموں کے خریدنے بیچنے کا سسٹم ختم کر دیا جاتا ہے اسلام. تو یہ سب اوپر کے جتنے لوگ بتائے گئے اس سے پتا چلا کہ ان سب کی قرآن کی روشنی، دین اسلام روشنی، پڑوسی، قریبی پڑوسی، اجنبی پڑوسی اور ساتھی، ہم نشین، ہم جلیس، مسافر، خادم، غلام، نوکر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں تک تو فرمایا کہ آخر میں آیت نا آخر میں فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اسے جو غرور گھمنڈی ہے، ایروگینس کے پاس مائنڈ. ایروگینس کیسا غرور کس وجہ سے آتا ہے؟ غرور آنے کے کچھ وجوہات. غرور مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا. تو غرور آنے کی وجوہات کیا ہوتا ہے؟ رنگ، میں گورا ہوں یہ ذریعہ. اس کے بعد پیسہ چھیلتا ہے، کبھی دے گا اسے دے گا. تو اس طرح پیسے کی وجہ سے. اس کے بعد بعض لوگوں کو اپنے اونچے خاندان کا بھی غرور ہے، کسی کو علم کا غرور ہے. ہم لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں، کسی کو زمین جائیداد کا، کسی کو طاقت کا غرور، اور کسی کو کسی اونچے لیڈر سے کی دوستی ہے اس کا غرور. ہمارے اندر میرا دوست ہے اور دوسروں گرا دیا. اس طرح کسی کو اپنے ملک کے باہر والوں کے اوپر دھوس جمانا اور سمجھنا ہمارا ملک ہے. تو یہ الگ الگ قسم ہے. کسی کو نیکیوں کا غرور ملے گا، میں نماز پڑھنے والے نہیں پڑھا، آپ کی نماز قبول ہے نہیں، اللہ کے پاس ہے، آپ کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے، کسی کو گرا نہیں سکتے آپ. تو دیکھنا کتنے قسمیں ہوں، کسی کو گاڑی کا غرور، کسی کو کار کا غرور، کسی کو بلڈنگ کا غرور. تو یہ غرور نہیں، یہ غرور کبھی انسان کو فائدہ نہیں. اس لیے بڑے لوگوں میں حدیث تو بہت بڑے لوگوں میں کہا بڑا نوالا کھاؤ
لیکن بڑی بات بڑے بول کر کسی کو برا بنا کسی کو نیچ پسند کہنا شاہ فرماتے ہیں اور بے حضرت اللہ اس کے لیے دعا ہے شاہ فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی سپیریئرٹی نہیں ہے، کسی عرب کو کسی نان عرب پر کوئی سپیریئرٹی نہیں ہے، تم سب اولاد آدم ہو، آدم کی اولاد ہو، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں۔ ہاں اگر فضیلت ہے، فوقیت ہے، اگر تمہارے اندر ایک سے دوسرے کے اندر کچھ مرتبہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک، تو وہ مرتبے کا بڑا ہونا پیسے، مال، دولت، طاقت، قوت، رنگ، نسل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک اگر تم میں سے کوئی بلند مرتبے والا ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پہ ہے، نیکی کی بنیاد پہ ہے، اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، کتنا نیک عمل کرتا ہے، اس بنیاد پر وہ بھی اللہ کے نزدیک۔ آپ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی کیا بری کر رہی ہے، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک آپ کا مطلب کیا ہے، اس پہ ڈیپینڈ ہے اس کا اللہ غرور سے تکبر سے پہنچائے۔ اس کے بعد آگے کیا ہے وہ لوگ بھی جن کو اللہ نے پسند کرتا وہ لوگ بھی ہیں جو خود کنجوسی کرتے ہیں، لوگوں کو اوپر لوگوں کو مدد نہیں کرتے، خود نہیں کرتے، وہ الناس بھی بہت اور دوسرے لوگوں کو مدد کرتے ہیں، ان کو بھی کنجوسی سکھاتے ہیں، خود کنجوس اور دوسروں کو اس میں عمل کرنے سے روکتے ہیں، وہ ماتا اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو عطا فرمایا ہے اس کو چھپاتے ہیں، وہ عادت کا بھی عادت ہوگی نا، کیا چھپاتے ہیں اس کے بارے میں دو بات بہت فضل دیکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو انبیاء آئے ان نبیوں کی کتابوں میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، وہ یہودیوں کی طرف چھپا جاتا اس کی طرف سے۔ اور دوسری اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ نے اگر اس کو مال دولت دی تو اس کو اسراف نہیں کرنا چاہیے، لیکن سب کچھ گھر میں بھی پھٹے کپڑے میں لگے پھر چھٹی چپڑ میں لگے پھر تو اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ لیکن اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا نشان دیکھنا پسند ہے، تو لیکن اس کی زیادتی مت کرو، کوئی صاحب سب کچھ ہے، کام کا ہے، سب کچھ ہے، پھٹے کپڑے میں لگے لگا جاتا ہے، پیچھے فقیر سمجھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہمیں بل دلیل ہم دیکھیے جو لوگ خرچ نہیں کرتے کنجوس ہوتے ہیں، کنجوس کیا ہوتا ہے، کنجوس کو جس کو مائزر ہوتے ہیں، مائزر تو وقت پہ جتنا خرچ کرنا نہیں خرچ کرنا اس کو جتنا خرچ کرنا ہے اچھے کاموں میں جہاں جس کو دینا ہے خرچ کرنے والا جو حد سے زیادہ خرچ کرے، غلط جگہ خرچ کرے، بیکار کرا کرے، اس کو بولتے اسراف۔ مال خرچ کرنے کے تین درجے ہوئے، کنجوسی، اعتدال، اسراف غلط، کنجوسی غلط۔ اب ایک ساتھ جگہ خراب ہو گئی، وہ میں بھائی جمع کیا میں یہ کھا لیتا ہوں وہ کھا لیتا ہوں، کنجوسی ذرا ہے کہ آپ کو کھا لیتا ہوں، اس طرح کنجوسی ہوتی ہے، اعتدال ہوتی ہے، اور اس میں اللہ اسراف سے ہوتا ہے کنجوسی۔ لیکن جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ریا الناس آگے اس کے لیے میں وہ نہ کیونکہ جو بندہ دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا اس کا مقصد کیا ہوگا، اللہ کو خوش کرنا کیوں، اس کا مطلب کہ تم دیکھ کے خوش ہو گے تم کو نام نہیں کیا دینے والے ہوئی اللہ کے کرنے والا نہیں کر سکتا۔ اور کہا
3 آئے الحمدللہ آج 36 37 38 سورہ نساء کی مکمل ہوئی. اس کے بعد حدیث پاک آپ کی ضرورت رکھتے ہیں. سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لانے کا مطلب ایک یہودی آدمی تھے جو وہاں حضور سے متعلق سنے کہ آگے تو وہ کہتے ہیں جو بات میں نے اسلام نہیں بن سکتا کر کرنی گواہی دیا سرکار چہرہ کے ساتھ یہ کہ چہرہ کسی اس کے بعد وہ کہتے ہیں مسلمان تو ہے اور فقان عیسیٰ یہ جو صاحب ہیں یہودی تھے مسلمان کا نام حضرت عبداللہ بن سلام وہ کہتے ہیں فقان اول شیء منه فقان اول شیء سمعته تکلم به سب سے پہلی چیز جو میں نے سماعت کی جو میں نے سنا حضور یہ ارشاد فرما رہے تھے کیا فرمایا قال یا ایھا الناس اے لوگو افشوا السلام سلام کرو یعنی سلام کرو وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ رشتہ داری نبھاؤ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ اور رات کے وقت میں نماز ادا کرو وَالنَّاسُ نِيَامٌ جبکہ لوگ سوتے رہتے تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوتا. اس میں پہلی چیز سلام کرنے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے. سلام کی اس میں دیکھیے برکت ہے. اگر میں سوچوں میں وہاں ہوں میں ان کو پہلے کو سلام کروں وہ لوگ میرے کو سلام کرنا تو یہ میری سمجھ ہے. ہمارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو السلام علیکم. کبھی نہ سوچتے کہ بچہ چھوٹا ہے میرے سرکار سے بات کر سکتا بچوں سے کیا سلام کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا سلام کرتے رہتے تعلقات ہوگا باقی بھی رہتے اور پڑھتے رہتے. دوسری بات حضور نے ارشاد فرمایا تطعیم الطعام کھانا یہ کھانا کھلانے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کھانا انسان کی ضرورت ہے. ارے بات کو بیٹھ کے کھا لیا تو بھائی کھا لیا آپ دیکھ کر کے لیے کافی آسان ہو سکتا پھر چھوڑ کر کھانا انسان کی ضرورت ہے. اس لیے کبھی آپ اپنے دل میں جو محسوس کریں کہ کھانے کی ضرورت ہے پوچھیے. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا کہ ہمارے لگاتے نوجوان وہ بیچارہ غریب بنتا اور اس کو جو ہے بھوک سے بہت بگاڑ رہتا تھا بڑی مشکلوں سے کمانے کے قابل ہوا تو اس کو بھوک کیا تھی بھوک سے باہر کیا ہے ایک مرتبہ نے کہا کہ غیر مسلم عورت ہے ایک کیا جو نہیں پیسے نہیں جو کمانے لگا اس کو پیسے لا کھانا کھلایا اتنے بنا نہیں اس دن سے کیا کیا مسلمان ہوتا خاتون کا اس دن سے میں سوچا کچھ نہیں بھوک کا کوئی وزن نہیں ویسے جمع کرتا آج بھی زمین کھلے کے پاس روزانہ بلا رہا غریبوں کا کچھ ایسے نہیں پہلے تو خود اپنے پسند کرتا ہوں لوگ پیسے دے رہے ایسے سرکراؤں کی جگہ بنا تو یہ اس طرح کا کانسیپٹ پہلے دے چکا ہے. اب سوال کسی کو کھانے پہ آپ بلانے کے لیے جیسے آپ کھانے پہ آپ بولیں گے بھائی کھانا پہ گیا نہیں ہے بولنا ہم نے کہا اتنی غلط ہے اتنی غلط ہے بھائی کھانے کو آئیے بولو
خدا کی قسم وہ اپنا کھانا لے کے آئے. آپ کون چلانا؟ میں کون چلانا؟ ہر بندہ آپ کو لے کر آتا ہے، لیکن آپ کے پاس جو نہیں آتا تو آپ کے گھر میں تو خیر و برکت نہیں. جو لوگ بزرگ کھانا کھلاتے ہیں کبھی ان کے گھر میں فاقے نہیں ہوتے. اور ایک بات، شادیوں میں تو تم گا رہے ہیں، ہمارے بزرگان نے اس چیز کو سمجھ نہیں آتا. اس لیے یہ فاتح کو لکھا ہے، وہ فاتح کو لکھا ہے، ہر درگاہ میں جب خدا کو لکھا ہے 11 لکھانا چاہتا ہے، 12 چاہتا ہے، وہ فاتح ہے، یہ فاتح ہے. اب ان فاتحوں کے بعد اور کریں گے. کسی کا ولیمہ ہے، کسی کی شادی ہے تو پوچھتے رہے نکاح سے آنے والا ہے، کرنے والا ہے، کدھر سے آنے والا دوست ہے میرا. یہ باقی جو اولیاء اللہ کے جو فاتحہ لیا کرتے ہیں اس میں کوئی پوچھنا نہیں پڑے گا. کہا پر آؤ ہے کوئی بھی ہو نہ وہ پر آؤ ہے. یہ جو کھانا کھلانے کی عادت ہے یہ اللہ کو پسند ہے. اور ولی اللہ کے پاس بزرگان کے پاس کھانا کھلانا ہے. آپ بھی جس قدر ممکن ہو کھانے کے لیے کھلانے کے لیے اپنے آپ پیچھے مت رکھیے، کوشش کیجیے اس کا پتا نہیں کس کی کیا دعا ہے. اس کے بعد وہ سلو الحام یہ قاعدہ درمیان دستہ کے رحم کو ملاؤ. رحم مطلب وہ مقام جہاں پہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس ماں کے پیٹ میں آنے کے لیے والد کا، ماں کا، والد کے رشتہ، ماں کا رشتہ، اور پھر اس کے مقام سے اور اس کے جو بھائی بہن نکلے ان سب کی رشتہ داری خونی رشتہ داری ہے، ان سے تعلق مستقبل ہوگی اور ان کا خیال رکھنا ہی تصویر سی ہے. اور وصل ہے رات کے وقت کے نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہو سب رات کے آخری سے حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ بہت اہمیت ہے اس وقت نماز پڑھو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو زیادہ نہیں آپ سے 2 رکعت تہجد پڑھ لیں تو بڑے کام کی چیز ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ سب کچھ کرو تو جنت میں آرام. ایک حدیث پاک تھی اور اس حدیث پاک کا جیسا کہ آپ نے سماعت کیا ابن ماجہ سے سکتا ہے. اب چلتے ہیں ایک صاحب نے سوال کیا صاحب یہ تہجد کی نماز یا اشراق کی نماز اتنا یہ جتنی بھی فرض نماز ہیں ان کی رکعت فکس. فرض نماز کی رکعت فکس. فجر کی 2 سنت، ظہر کی 4 سنت، 4 فرض 2 سنت، عصر کی 4 سنت 4 فرض، مغرب کی 3 فرض 2 سنت 2 فرض، عشاء 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 فرض 3 فرض. اسی طرح جمعہ میں 4 سنت، پہلے 2 فرض 4 سنت، پھر 2 سنت 2 نفل 14. لیکن نفل نمازیں جو ہوتی ہیں ان کی رکعت فکس نہیں. یہ آپ کے اوپر ہے، جتنی آپ کی طبیعت فریش رہے اس حساب سے کم سے کم 2. اب ابھی بزرگ کے بات کرتے ہیں تو 6 رکعت اور پتہ نہیں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. دل جمائی ہے، رغبت ہے، شوق ہے قرآن پڑھنا. اسی طرح تہجد میں 8 رکعت حضور پڑھا. بعض روایات میں 12 رکعت اگر 2 اگر 8 کو دن 6 4 بس موجودہ دور کے حساب سے بات علماء فرما رہے ہیں صاحب پہلے زمانے میں جیسے 3 بجے پڑھنے کا اتنا ہوتا ویسا جب اس کو اتنا تو کر سکتے ہیں. اللہ صاحب میں کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں کیسے ہوتے ہیں اس سے آدھا جیسے آج لگنے کا ہے کافی
Jadi surat pantas, pantas, pantas kita kecil. Apa itu? Tuh, cara bukan tahu. Harus saya makan, harus makan berkat itu. जो उसको पढ़ेंगे जल्दी से याद होगा। फिलहाल हमारे मुआशरे में एक चीज बहुत खराब हुई है, लोग रात में जाग एंड फिर लोग सुनता फिलहाल पढ़ के सो दिन में सो रात में जाग। आज की जो हम ये खत्म करते हैं सवाल اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. یہ درود پڑھنا اس میں سوال یہ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. دراصل درود شریف کے الگ الگ صیغے الفاظ اس میں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. سلم جو آخر میں آتا اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ بس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ درود شریف مختصر کرنے کے چکر میں ہم اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وسلم ایسا ہوتا ہے. اس میں آل اور ایسا مت کیجیے کیونکہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں تو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تو آل کا مسئلہ چھوڑ کے پڑھنا. دوسرا سوال سے پہلے بھی ہوا تھا سے پہلے بتایا گیا تھا پھر پوچھا گیا بتا رہے ہیں صحاح ستا کسے کہتے ہیں؟ ستا یہ عربی ورڈ ہے جس کا مطلب ہے 6. چنانچہ رمضان کے بعد جو 6 روزے میں کیا ہوتا ہے 10 سوال یاد ہے 6 روزے. اور صحاح کیا ہے؟ دراصل صحیح کی جمع صحاح. اس کا تعلق حدیث کے علم سے ہے. حدیث مبارکہ ابتدا میں تو لکھی نہیں جاتی تھی, بہت کم لوگ لکھتے تھے. بعد میں اس کو باقاعدہ لکھنے کا اہتمام ہوا اور لکھنے کا جب اہتمام ہوا تو ایک بہت مشہور ترین کتاب ہے جس کو بخاری کہتے ہیں. حضرت امام بخاری نے اس کو اپنے حافظے سے لوگوں سے سنی محفوظ ہے. تو حدیث کی الگ الگ قسمیں بتائی گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ کون صحیح ہوگا غلط ہوگا کون بولنے والا کیا ہے. الگ الگ قسموں حدیث مرفوع حدیث مقطوع حدیث موضوع حدیث حسن ذاتی لذاتی حسن لغیری ایسے الگ الگ نام. ان ناموں میں ایک نام ہے حدیث صحیح. اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث صحیح مطلب اس سے ہٹ کے جو ان کی حدیث غلط ہے. ایسا نہیں ہے. حدیث صحیح کا مطلب یہ حدیث کے علم کی ایک ٹرمنالوجی کا ٹرم ہے. ایسی بات جو بہترین سورسز آتھینٹک سورسز کے تھرو تک پہنچی ہے. جس چین سے ہم تک پہنچی وہ چین میں جتنے سورسز ہیں سب آتھینٹک ہیں اور کمپلیٹ چین ملنے والی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں 2 نام ایسے ہیں جو دنیا میں ملاقات ہو نہیں سکتی تھی, انہوں گزر جانے کے بعد جو پیدا ہوئی ملاقات ہو نہیں سکتی. تو ایسے جو بالکل پرفیکٹ آتھینٹک اور اس کو ہم مضبوط ذرائع اور اچھے لوگوں کے ذریعے پہنچنے والی حدیث ہے, اس کا ایک ٹرمینالوجی میں نام ہے صحیح. حدیث صحیح ہوتی ہے. اب کبھی آپ سنتے ہوں صحیح بخاری تو کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی غلط بخاری ہے؟
صحیح بخاری چونکہ اس میں احادیث کی واقعات میں جمع کی گئی ہیں جو اوتھینٹک ہیں حدیث کے علم کی روشنی میں، اس لیے اس کو صحیح بخاری میں صحیح مسلم ہوتے ہیں، اور ایسے صحیح 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 نام کے 6 کتاب، ان 6 کتابوں کو ایک ساتھ کر بولنا تو کہتے ہیں صحیح کا مطلب صحاح، اور صحاح کے ساتھ ستہ، صحاح ستہ، جلدی سے سیاست صحاح ستہ وہ کون کون سی ہیں؟ ان میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، اور ابن ماجہ۔ 6 بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتاب کو ملا کر ایک ساتھ بناؤ صحاح ستہ ہے۔ آج جو ہم یہ ہوتے شروع میں ہم نے 3 بار مسلم پڑھا، باقی 3 بار اس پڑھیں گے، اس سے پہلے تھوڑا سا ذکر کریں ایسا ذکر کریں۔ بسم اللہ، لا حول ولا قوة الا بالله۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على لا إله إلا الله، لا